اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ تبیین سورہ مبارکہ فاتحہ میں آیہ ششم اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بندے کی ہدایت کے لیے، انسان کی ہدایت کے لیے اہدنا الصراط المستقیم۔ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، اس کا اصلی موضوع قرآن کا، کتاب الہی کا ہدایت انسان ہے۔ ہر سورہ کا اصلی موضوع ہدایت ہے اور ہر آیت کا اصلی و بنیادی موضوع و ہدف ہدایت ہے۔ اور سورہ مبارکہ فاتحہ میں ہدایت کے اصول بنیادی ذکر فرمانے کے بعد قرآن کریم کی اس آیہ میں اصل موضوع قرآن اب انسان کے سامنے پیش کیا گیا ہے اور وہ طلب ہدایت ہے۔ اہدنا، انسان خداوند تبارک و تعالیٰ سے، اپنے رب سے، مالک سے، الہ سے اس عہد بندگی کے بعد اور اون و استعانت کے بعد، یہ عہد کرنے کے بعد کہ میں اپنی پرورش کے لیے، اپنی بقا کے لیے، اپنی حیات کے لیے ہر اون اللہ سے طلب کروں گا، چونکہ اون اللہ کے پاس ہے، وہ طاقت، وہ توانائی، وہ قوت، وہ وسائل اللہ کے پاس ہیں اور میں فقط اسی سے اون لوں گا۔ اس کے فوراً بعد انسان نے پہلی اون کا مطالبہ یا طلب اللہ کے سامنے پیش کی ہے۔ پہلی توانائی اور پہلی اون و استعانت ہدایت ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ دیگر آیات میں اگر لفظ ہدایت استعمال نہیں بھی ہوا ہے تو وہ انسان کی ہدایت سے ہی مربوط ہیں، لیکن اس آیہ شریفہ میں قرآن کریم میں انسان کو فوراً اصل موضوع پر لے آئے ہیں، ہدایت پر۔ قرآن فہمی میں اور دین شناسی میں تفسیر و ترجمہ کے مقام پہ انسان و مفسر ہدایت کے موضوع سے ہٹ بھی جاتا ہے، اور جو قرآن کریم نے حقائق ہدایت کے لیے انسان کے پیش رو رکھے ہیں ان کے اور دیگر پہلو بھی موجود ہیں، ہدایت سے ہٹ کر بھی ان کے لوازمات ہیں اور ملزومات ہیں۔ انسان کی زیادہ دلچسپی انہی موضوعات میں بڑھ جاتی ہے جو ہدایت سے زیادہ مربوط نہیں ہوتے، جبکہ تفسیر قرآن یا تبیین قرآن کا اصل ہدف قرآن سے ہدایت اخذ کرنا ہے۔ باقی غیر ہدایتی اگر حقائق یا معانی، مفاہیم انسان قرآن سے حاصل نہیں بھی کر سکا تو یہ محرومیت شمار نہیں ہوگی اگر ہدایت اپنی لازمی ہدایت اس نے لے لی ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا یہ فرمان انسان کے لیے اور انسان کی زبان سے
بندے کی زبان سے اپنے پروردگار سے یہ طلب اور تقاضا اہدنا الصراط المستقیم، یہ عمومیت رکھتا ہے تمام انسانوں کے لیے، ہر فرد کے لیے ہے یہ تقاضا، اور ہر فرد کے زندگی کے ہر مرحلے کے لیے ہے یہ تقاضا، ہر نسل کا مستقل تقاضا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ جس طرح ہر نسل کا اپنا عہد ہے اللہ کے ساتھ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ عہد انسان کسی سابقہ نسل سے وراثت میں نہیں لیتا، بلکہ ہر انسان مستقل مکلف ہے اس بات پر اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی حکومت کی فرمان برداری میں۔ یہ ہر انسان فرداً فرداً بھی اور ہر نسل بطور جمعی و بطور اجتماعی بھی مامور ہے، مکلف ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ یہ عہد کرے۔ اگر ایک فرد نے کر لیا ہے، باقی افراد نے یہ عہد نہیں کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جنہوں نے نہیں کیا ان کی جانب سے نیابتاً کوئی اور نہیں ادا کر سکتا۔ یہ عہد ہر انسان نے اور ہر نسل نے خود اپنے اعتبار سے کرنا ہے۔ اب ممکن ہے سابقہ نسلیں اس عہد پر قائم رہی ہوں، انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی کی حاکمیت کو قبول نہ کیا ہو۔ ایاک نعبد ترجمہ ہے یا الفاظ مختلف ہیں، لا الہ الا اللہ کا، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کی ذات کی نسبت انسان اقرار کرتا ہے۔ ایاک نعبد اپنی نسبت سے یہ عہد کرتا ہے کہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور میں تیرے علاوہ کسی اور الہ کی فرمان برداری میں نہیں ہوں، فقط اس فرمان روا تو فرمان روا ہے، اور فقط تیری اطاعت میں اور تیری فرمان برداری میں ہوں۔ اسی طرح ایاک نستعین بھی ہے، ہر نسل اور ہر فرد کا یہ عہد ہے، اقرار ہے، اور اس پر اس کو قائم رہنا ہے زندگی بھر۔ اسی طرح اہدنا الصراط المستقیم بھی ہر فرد اور ہر نسل کا اپنا مستقل تقاضا ہے۔ سابقہ نسلیں یا دیگر افراد اگر یہ طلب، یہ دعا، یہ تقاضا اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور ان کا یہ تقاضا پورا ہو جاتا ہے، انہیں ہدایت مل جاتی ہے، تو دوسری نسلیں جنہوں نے یہ تقاضا نہیں کیا ان کی ضرورت ان سے پوری نہیں ہوتی۔ اگر سابقہ انسانی نسلیں عہد اول کے مسلمان، عہد دوم کے مسلمان، عہد سوم کے مسلمان، اگر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ تقاضا کیا ہے ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمیں ہدایت دے، اور ان کی یہ دعا اللہ نے قبول کی ہے اور انہیں ہدایت میسر آئی ہے، یہ موجودہ نسل کے لیے اس کا کوئی اثر نہیں ہے اگر انہیں ہدایت مل گئی ہے۔ موجودہ نسل کو خود اپنی ہدایت کا مستقل تقاضا اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہوگا۔ چونکہ یہ آیہ کریمہ سورہ فاتحہ میں اس انداز سے ذکر کی گئی ہے اور اسے انسان کے معمولات میں ڈال دیا گیا ہے اور اس کی عبادت کا حصہ بھی قرار دیا ہے، جہاں پر انسان اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے نماز میں 5 نمازوں میں تکراراً یہ آیہ شریفہ انسان کو دہرانے کا حکم ہے، اور یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر یہ
سورہ فاتحہ انسان نماز میں نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہے، وہ سرے سے نماز نہیں ہے۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ اور ایک طرف سے واجب ہے آپ پر، فرض ہے آپ پر نماز قائم کرنا، اور نماز میں یہ سورہ اور یہ آیت تکرار کرنا اور بار بار تکرار کرنا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ نقطہ بنیادی پہلی جو سورہ کا پہلا حصہ ہے وہ سب تمہید ہے اس مطلب کے لیے، اسی تقاضے تک انسان کو پہنچانا تھا۔ جس طرح حمد کے بارے میں بیان ہوا تھا کہ حمد ایک احساس ستائش ہے انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے مشاہدہ کمال کے بعد، مشاہدہ جمال کے بعد۔ اسی طرح ہدایت کا تقاضا، ہدایت کی طلب اور ہدایت کی مانگ یہ انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے ان اصولوں کو سمجھ لینے کے بعد، اللہ کی الہیت کو سمجھ لینے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو سمجھ لینے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی مالکیت کو ادراک کر لینے کے بعد، فوری طور پر جو چیز انسان کے لیے اب موقع ہے یا وقت آتا ہے کہ یہ تقاضا کرے، وہ ہدایت کا تقاضا ہے۔ اور یہ موضوع شروع ہو رہا ہے قرآن کریم کے اس آیہ شریفہ سے۔ ہدایت اصلی کتاب کا موضوع، قرآن کا اصلی موضوع ہے یہ، اور بار بار کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ایک ایسی طلب ہے انسان کے لیے جو ایک دفعہ کے انجام پانے سے مکمل نہیں ہو جاتی، اس کی ضرورت پوری نہیں ہو جاتی انسان کی، یعنی ایک دفعہ ہدایت طلب کر لینے سے انسان کی ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ اور یہ دلیل ہے اس بات کے اوپر، اس کو عبادت کا حصہ قرار دے کر، معمول کی روزانہ کی عبادت اور تکراری عبادت میں اس کو حصہ قرار دے کر یہ ثابت کیا انسان کے لیے کہ یہ انسان کی مسلسل ضرورت ہے، ہر لحظے، ہر لمحے، ہر دن، ہر قدم اور ہر موقع کے لیے انسان کی یہ اصل ضرورت اللہ سے ہدایت لینا ہے، اللہ سے ہدایت دریافت کرنا ہے۔ اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو ہدایت کے طور پر پیش کر دیا ہے۔ خب اگر ہدایت کے طور پر قرآن آ گیا ہے، ہدایت آ گئی ہے انسانوں کے پاس، تو اب مزید طلب کس لیے ہے انسان کے اندر؟ پھر کیوں طلب کر رہا ہے کہ مجھے ہدایت دے، مجھے ہدایت فرمائیں، ہمیں ہدایت کی جائے، ہمیں ہدایت دیں؟ جواب یہ آئے گا کہ ہو گئی ہے ہدایت، تو آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کو فراہم کر دی گئی ہے۔ قرآن کریم نازل ہو چکا ہے، آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے، آپ کے گھروں میں موجود ہے، ہدایت موجود ہے۔ اور اگر ہدایت قرآن کی صورت میں آ چکی ہے، موجود ہے، تو اب انسان کو پھر بار بار کیوں مطالبہ کرنا ہے، کہ طلب کرنا ہے، دعا کرنی ہے کہ مجھے ہدایت دیں، آنے کے بعد پھر ہدایت دیں مجھے؟ بلکہ اب تو یہاں پر انسان کو یہ اظہار کرنا چاہیے تھا کہ آپ نے ہماری ہدایت کر دی ہے۔ جس طرح انسان نے پہلے اقرار کیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی طرح انسان کو یہاں پر یہ کہنا چاہیے تھا کہ آپ نے ہماری ہدایت کر دی ہے، اللہ نے ہماری ہدایت، رب نے، مالک نے، الہ نے ہماری ہدایت کر دی ہے، ہم اس ہدایت پر اللہ کے بارگاہ میں یا شکر ادا کرتے ہیں، یا حمد کرتے ہیں، یا اطاعت کا عہد کرتے ہیں کہ جو ہدایت ہمیں آ گئی ہے یہ ہم نے اب حاصل کر لی ہے، اب اس کے اوپر عمل پیرا رہیں گے۔ یہ عہد ہونا چاہیے تھا۔
لیکن ایسا نہیں ہے، قرآن کریم نے اس کو واضح طور پر طلب کا لباس پہنایا ہے صیغہ امر کے ساتھ، اہدنا، اور وہ بھی اس صیغہ ضمیر متکلم کے ساتھ، اہدنا، ہمیں، ہم سب کو، یعنی انسانیت کو۔ جب ہم اہدنا کہتے ہیں موجودہ نسل، تو یہ پوری نسل کا تقاضا ہے۔ سابقہ نسل جب کہتے تھے اہدنا، تو وہ ان کے لیے تھی ہدایت، ہمارے لیے نہیں تھی۔ ہم جب اہدنا کہتے ہیں تو یہی موجودہ نسل انسانی کا یہ تقاضا ہے، یعنی اجتماعی تقاضا ہے، جمعی تقاضا ہے۔ سب کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے یہ خواہش ہے، یہ انسان کی آرزو ہے، یہ طلب ہے انسان کی کہ ہمیں ہدایت عطا ہو۔ خوب یہ مستقل طور پر تقاضا اور ہر فرد پر اور تکراری قیامت تک آنے والی ہر نسل کے لیے یہ آیہ کریمہ اس بات کی گواہ ہے کہ اگر سابقہ کسی نسل نے قرآن سے ہدایت لے لی ہے، وہ ہدایت آپ کے لیے کافی نہیں ہے، آپ کو خود سے اس کتاب الہی سے ہدایت لینی ہے۔ ہر نسل علیحدہ ہدایت اپنے حصے کی قرآن کریم سے دریافت کرنے پر مامور ہے۔ وہ عمل جو چھوڑ دیا ہے ہم نے، یعنی ہر نسل اپنی باری پر اپنے حصے کی ہدایت قرآن سے نہیں لے رہی ہے، بلکہ سابقہ نسلوں نے اپنے حالات کے مطابق، اپنی فہم کے مطابق قرآن کریم سے جو ہدایت لی ہے، یہ اسے ہی تکرار کر رہے ہیں، اقوال، تفسیر یا اقوال کے طور پر اسی کو ہدایت سمجھ رہے ہیں۔ اور اس کا عملی نتیجہ یہ ہے کہ سابقہ نسلوں نے جو قرآن سے ہدایت لی ہے، موجودہ نسل اسے ایک مقدس میراث کے طور پر تو قبول کرتی ہے، اسے علم اور تاریخ کے طور پر تو مانتی ہے، لیکن عملاً اس ہدایت پر کاربند نہیں ہے موجودہ نسل۔ مسلمان نسل، مومن نسل کی بات ہو رہی ہے، جو قرآن کو کتاب ہدایت نہیں مانتے، اللہ کی وحی نہیں مانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، خاتم الانبیاء نہیں مانتے، وہ زیر باس نہیں ہیں۔ وہ طبقہ قرآن میں علیحدہ سے زیر باس آیا ہوا ہے کہ اس کے احکام کیا ہیں، اس کی صورتحال کیا ہوگی، جو ہر نسل کے اندر موجود ہیں۔ لیکن جنہوں نے قرآن کریم کو قبول کیا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ وحی خدا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و خاتمیت کو مانتے ہیں، قرآن کے وحی ہونے پر ان کا یقین ہے، آج کی موجودہ نسل یہ اعتقاد رکھتے ہوئے اپنی روزمرہ کی زندگی میں قرآن کی ہدایت سے دور ہیں اور محروم ہیں۔ ہمارے جو روزمرہ کی زندگی ہے، ہدایت روزمرہ کی زندگی کا دستور ہے، ہم روزمرہ زندگی میں تو قرآن کی کوئی ہدایت کا نام و نشان بھی نہیں دیکھتے اپنی زندگی کے اندر۔ مثلاً ہم اپنے ملک میں اور جو نسل یہاں ہے، ان کی عملی زندگی کو دیکھیں، اجتماعی زندگی کو دیکھیں، سماجی، سیاسی، کسی بھی میدان کو لے لیں، قرآن نے معیشت کے بارے میں ہدایت کی ہے۔ خوب آپ اپنی معیشت کو دیکھ لیں، اپنی انفرادی معاش دیکھ لیں، اپنی خاندانی معیشت کو دیکھ لیں، اپنی اجتماعی معیشت کو دیکھ لیں، اپنی ملکی معیشت کو دیکھ لیں۔ خوب آپ قرآن نے جو آپ کو رہنمائی کی ہے معاش کی، وہ کہاں ہے؟ ایک مسلمان فرد جو نماز میں، 5 نمازوں میں تکراراً ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم اللہ سے طلب کرتا ہے، اب اس کے روزمرہ میں آئیں 60 سالہ عمر میں ایک دن بتائے کہ جہاں پر اس ہدایت پر اس نے عمل کیا ہو زندگی کے کسی بھی پہلو میں۔ خوب ابھی ہم نے یہ کل کی خبر تھی جو اخباروں میں چھپی کہ
پاکستان کی عدالتوں نے 2 دن پہلے وفاقی شرعی عدالت الگ سے ضیاء الحق کے زمانے میں قائم کی گئی تھی، زینت کے طور پر ہے، کوئی اس کے فیصلوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. کچھ چند ادارے پاکستان میں یہ زینت کے ادارے ہیں، جیسے اسلامی نظریاتی کونسل ہے، یہ زینت کے طور پر ہے، اس کے دستورات، اس کے فیصلے، اس کے مصوبات کوئی قانونی حیثیت نہیں رکھتے، نہ ہی قانون کا جز بنتے ہیں. یہ اپنی تنخواہ لیتے رہتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں حقوق سے، لیکن ان کے مصوبات، ان کی تلقینات، ان کے اظہارات کوئی اہمیت نہیں رکھتے، چونکہ کوئی قانونی حیثیت اس تنظیم کو حاصل نہیں ہے. اسی طرح وفاقی شرعی عدالت بھی ہے. اب انہوں نے حکم دے دیا ہے لیکن کوئی بھی اپنے آپ کو پابند نہیں سمجھتا. انہوں نے حکم کیا دیا ہے؟ قرآن کریم کی ایک ہدایت کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ ربا حرام ہے. اب آپ ہدایت عملی کی صورتحال دیکھیں کہ ربا حرام پاکستان بننے سے پہلے سے حرام ہے. جس دن پاکستان بنا اس دن حرام تھا ربا، اور پاکستان بن گیا لیکن ربوی معیشت، ربوی اقتصاد پاکستان کی باقی دنیا کی طرح یہاں بھی وہی تھی، اور یہ ربوی معیشت جاری ہے، ابھی تک جاری ہے، اس کے آثار ابھی جاری ہیں. جن مسلمانوں نے، مومنین نے جذبے سے پاکستان بنایا، انہیں پہلے پاکستان کے بننے کا یقین تھا یا نہیں تھا، لیکن ربا کی حرمت کا ان کو علم تھا. جو علماء پاکستان کی آزادی میں اور تشکیل میں شریک تھے ان سب کو علم تھا کہ ربا حرام ہے. پھر مملکت وجود میں آ گئی اور ربا کے اوپر معیشت قائم ہوئی اور چلتی رہی، اور یہ معیشت تقریباً 50-55 سال بعد اس کے اوپر توجہ آئی کہ ربا کی حرمت کو عدالت سے سند لی جائے. کیس دائر کیا گیا، مقدمہ بنایا گیا، مسلمان سیاسی تنظیموں نے مقدمہ بنا کر پیش کیا، اور 19 سال عدالت کو لگے یہ جانچنے میں، قرآن کی صریح ایک آیت کو، ہدایت کو سمجھنے میں کہ ربا حرام ہے. فریقین کے، حکومت کے دلائل سنتے رہے، وکیلوں کے دلائل سنتے رہے، جنہوں نے کیس کیا ہوا تھا ان کے دلائل سنتے رہے. ایک تنظیم نے یہ کیس دائر کیا ہوا تھا، باقی 22 کروڑ کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں تھا، نہ علماء کا، نہ تنظیموں کا، نہ باقی مسلمانوں کا. خوب یہ 19 سال بعد فیصلہ ہوا کہ ربا حرام ہے. خوب آپ توجہ کریں کہ آپ کی روزمرہ زندگی اور معیشت میں قرآن کی ایک واضح رہنمائی ہے، ربا حرام ہے. لیکن عملی زندگی میں، موجودہ نسل کی عملی زندگی میں اس ہدایت کا کوئی اثر دور دور تک ہمیں نظر نہیں آتا. انفرادی طور پر ربوی نظام ہے درآمد کا، خاندانی طور پر ربوی نظام ہے درآمد کا، اور اسی طرح ملکی سطح پر ربوی نظام میں ربوی نظام معیشت قائم ہے اور نافذ ہے. جبکہ قرآن موجود ہے، آیت حرمت ربا پڑھتے ہیں، سوروں میں پڑھتے ہیں، 7 قراتوں میں پڑھتے ہیں، 10 سوروں میں پڑھتے ہیں، ہر حجازی، مصری، ہندی لہجوں میں پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں. مجتہدین کو یہ آیت پتہ ہے، اور علماء کو پتہ ہے، عام مسلمانوں کو پتہ ہے، مومنین کو پتہ ہے، لیکن یہ ہدایت عملاً نافذ نہیں ہے. اب جب کہ عدالت کا فیصلہ آ گیا ہے تو کیا اب ہو جائے گی نافذ؟ یعنی معیشت پاکستان کی ربا سے خالی ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟
ابھی بھی یقیناً نہیں ہوگی. جس طرح بہت سارے کام پہلے پاکستان کی قومی زبان اردو ہے، جب سے بنا ہے اردو زبان ہے، اور آج تک نہ قوم کا کوئی فرد اردو کی طرف رجحان رکھتا ہے، نہ کوئی حکمران، نہ سیاستدان، نہ علماء، نہ غیر علماء. اردو عملاً ممنوع زبان ہے پاکستان میں، ایک طرح سے ناجائز زبان ہے. اگر بولیں گے تو بدنام ہو جائیں گے، بولیں گے تو آپ متہم ہو جائیں گے. اگر خوش نام ہونا ہے، اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو آپ کو اجنبی زبان سیکھنی پڑے گی. یہی حال ربا کا ہے. اگر آپ ربا کو حرام قرار دے کر اپنی معیشت سے باہر نکالیں گے، اس صورت میں آپ کی اقتصاد بیٹھ جائے گی، اس صورت میں آپ کا نظام معیشت متزلزل ہو جائے گا. بس ہمیں نظر آ رہا ہے کہ نہیں ہے. قرآن کو بطور ہدایت ہم نے اخذ نہیں کیا ہوا. یہ نظریہ بھی نہیں ہے کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اور ہماری روزمرہ زندگی میں اس کی ہمیں قدم قدم پر ہدایت کی ضرورت ہے ہمیں. اور ادھر سے روز تقاضا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ہدایت دے. وہ ہدایت اللہ کی طرف سے قرآن کی صورت میں موجود ہے، لیکن اب قرآن سے ہدایت حاصل کرنا، اس کے لیے آمادگی نہیں ہے، تیاری نہیں ہے، اس کے لیے ارادہ کسی شعبے میں نظر نہیں آتا. کئی وجوہات ہیں اس کی. ایک عامل اس ہدایت کے متروک ہونے کا، ایک عامل و سبب یہ ہے کہ اس نسل نے قرآن سے اپنے زمانے کی ہدایت دریافت نہیں کی. گزشتہ زمانوں کی ہدایت پڑھی ہوئی ہے کتابوں سے. پچھلی نسلوں نے قرآن سے جو ہدایت لی تھی، موجودہ نسل نے اس کا مطالعہ کیا ہوا ہے، اور ان کی ہدایت ان کو اپنے زمانے میں عملی نظر ہی نہیں آتی. کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے، اور کرتے بھی نہیں. جیسا میں نے عرض کیا کہ ابھی کورٹ نے، وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دے دیا ہے. یہ سپریم کورٹ کے درجے کی عدالت ہے. وفاقی شرعی عدالت، اس کا رتبہ پاکستان سپریم کورٹ جتنا ہے، اور اس کا فیصلہ ہرگز نافذ نہیں ہوگا، اور کوئی بھی نہیں کرے گا. جو مقدمہ جیت چکے ہیں وہ بھی نہیں کریں گے نافذ اس کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ربا یا معیشت کے بارے میں جو قرآن کی رہنمائی ہے، ہدایت ہے، وہ اپنے زمانے کی نہیں ہے، وہ گزشتہ نسلوں کی دریافت ہے. آپ نقال ہیں، آپ نقال ہیں. نقال ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جو کسی کی نقل کرتے ہیں، اتارتے ہیں. جیسے امتحانوں میں طلاب نقلیں کرتے ہیں کہ کسی کی کاپی، کسی کے پرچے سے جواب دیکھ کر اپنے پرچے میں لکھتے ہیں. نقل کہتے ہیں اس کو. یعنی یہ جواب اس کا اپنا نہیں ہے، یہ جواب کسی اور کا ہے، اور اس نے دیکھ کر اپنے پرچے یا اپنی کاپی پہ یہ جواب منتقل کر دیا ہے. اسی طرح باتیں ہیں جو ہماری زبان پہ جاری ہوتی ہیں، نقال ہیں. یہ دوسروں کی باتیں ہیں، یہ پہلی نسلوں کی دریافتیں ہیں. ہم نقال ہیں، ان کی باتیں اپنی بنا کر پیش کرتے ہیں، اپنے پرچوں میں لکھ رہے ہیں. یا اس سے بھی زیادہ سختر، ہم تو اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ نقال ہیں، لیکن بزرگ علماء انہیں یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اس پہلو کو حقیقت زیادہ کھول کے بیان کریں. ہمارے استاد معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ جوادی عاملی دامہ ظل العالی، انہوں نے اس سے زیادہ سخت تعبیر استعمال کیا اس عمل کے لیے. موجودہ نسل جو کچھ کر رہی ہے اس کے اوپر بہت شدید تنقید کی ہے، شدید الفاظ میں تنقید کی ہے، اور انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ آج جو کام موجودہ نسل کر رہی ہے یہ نقالی بھی نہیں ہے، دلالی ہے. یہ دلال ہیں فقط علم کے. علماء
ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو اپنے عہد، اپنے عصر کی دانش رکھتے ہوں اپنے پاس، اور اپنے عصر کی دانش و علم اپنے زمانے کے لوگوں کو دے سکتے ہوں، تعلیم دے سکتے ہوں۔ اپنے زمانے کے علماء جن کی دانش بھی اپنے زمانے کی ہو، جن کا علم بھی اپنے زمانے کا ہو، اور جو اپنے موجودہ نسل کو وہ تعلیم اور علم دے سکتے ہوں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، اپنے زمانے کی دانش ان کے پاس نہیں ہے، کوئی ذخیرہ نہیں ہے، کوئی پیداوار، علم کی تولید و پیداوار ہی نہیں ہے، دانش کی تولید ہی نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ گزشتہ نسلوں کی تولید و پیداوار کو نئی نسل کو منتقل کرتے ہیں، اور وہ بھی نہ نقالی کی صورت میں، دلالی کی صورت میں۔ دلالی کیا ہوتی ہے؟ جیسے یہ اصطلاح جن لوگوں کا کاروبار سے، منڈیوں سے تعلق ہے، تقریباً سبھی سے ہے، دیکھتے ہیں کہ کھیتوں میں فصلیں، غلہ اگتا ہے، سبزیاں اگتی ہیں اور منڈیوں میں آ جاتی ہیں۔ کھیتوں سے اٹھ کے لوگوں کے گھروں میں کوئی چیز نہیں آتی، منڈیوں میں پیداوار ہوتی ہے، تولید ہوتی ہے، اور کھیتوں میں ہوتی ہے، یہ باغوں میں ہوتی ہے، اور باغات سے اور کھیتوں سے یہ تولید اٹھا کر منڈیوں میں ڈال دیتے ہیں۔ منڈیوں میں کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ دلال، آڑتی۔ پیداوار ان کی نہیں ہے، کسانوں کی ہے، خریدار بھی یہ نہیں ہے، نہ انہوں نے یہ جتنی بوریاں آلو کی ایک آڑتی کے پاس پڑی ہوئی ہیں، اس میں سے شاید ایک آلو بھی نہ کھائیے، چونکہ آڑتی ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، یہ بیچتا آلو ہے، کھاتا پیزا ہے، یہ جا کر کھاتا برگر ہے جا کر۔ ظاہر ہے یہ جو کچھ اس نے رکھا ہوا ہے، یہ نہ اس کا پیداوار کا مالک ہے، نہ اس کے خریدار ہے، اس کا یہ آلو کا خریدار بھی نہیں ہے، یہ آلو کا دلال ہے۔ جن لوگوں نے آلو کھانے ہیں وہ منڈی جاتے ہیں، منڈی میں آلو اس دلال کے پاس پڑا ہوا ہے، کھیتوں میں نہیں جاتے، باغات میں لوگ نہیں جاتے پھل لینے کے لیے اور سبزیاں لینے کے لیے، منڈیوں میں جاتے ہیں۔ منڈیوں میں بیٹھے ہوئے آڑتی ہیں، دلال ہیں۔ اگر یہ لوگ خریدار ہیں جنہوں نے یہ غذا تناول کرنی ہے، مصرف کرنی ہے، استعمال کرنی ہے، یہ خود باغات میں چلے جاتے، کھیتوں میں چلے جاتے اور خود کسانوں سے جا کر خریدتے، تو یہاں پر تازہ چیز مالک سے یا کھیت کے اس سے ہر ضرورت مند کو ضرورت کی چیز اصلی ریٹ پر، اصلی نرخ پر اور خالص حالت میں مل جائے گی۔ لیکن بیچ میں دلال آ جاتا ہے، یہ دلال کی وجہ سے قیمت میں جتنا فرق پڑتا ہے اس کا یہ خریدار اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہی دلال جب بیچتا ہے یہ آلو یا یہ پیاز، یہ ٹماٹر، یہ سبزی، یہ پھل، اس قیمت پر کئی گنا بڑھا دیتا ہے جس قیمت پر یہ کسان سے لیتا ہے۔ کسان سے اگر اس نے 5 روپے میں کلو کوئی چیز لی ہے، یہ 100 روپے کلو میں بیچتا ہے۔ اس تناسب سے دلال تصرف کرتا ہے قیمتوں کے اندر، اور پھر اس کے بعد یہ دلال چھانٹی کرتا ہے، اس میں سے جو اچھا مال ہے، ودیع مال ہے، وہ دوسرے ممالک ایکسپورٹ کے لیے الگ کر دیتا ہے، اور جو معمولی گھٹیا ہے وہ اپنے ملک میں اپنے لوگوں کو بیچنا شروع کرتا ہے داغا ہوا۔ ابھی آم کا موسم ہے، اچھا آم پورے پاکستان سے یہ چلا جائے گا عرب ممالک میں اور مغربی ممالک میں، سارا آم، اچھا آم چلا جائے گا۔ جو کھٹا آم ہے، جو معیوب آم ہے، جو گھٹیا درجے کا 2 نمبر آم ہے، یہ پاکستان میں بکے گا، یہ ہم سارے مل کے کھائیں گے اس کو۔ اور یہ باغ سے خریدا گیا تھا، جس آڑتی نے باغ خریدا جا کر، کسان کو اس نے جو آم کے پیسے دیے وہ اتنے بھی نہیں ہے کہ کسان کا خرچہ اس سے پورا ہو جائے، لیکن آڑتی اتنی بڑی قیمت میں اس کو بیچتا ہے
کہ آڑتی کی کئی نسلوں کی دنیا بن جاتی ہے ایک ہی موسم میں. ایک موسم میں آڑتی جو آم بیچے گا اس کی کئی نسلوں کے پیسے بن جائیں گے. کسان کی ابھی اس سال کی ضرورت بھی پوری نہیں ہوگی اور یہ سب کچھ خریدار کے جیب سے نکلتا ہے. یہ دلالی کی دنیا ہے. یہ باقی ساری چیزیں بھی اسی طرح ہیں. ایک ڈاکٹر صاحب مرحوم ہو گئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, یہاں جامعہ میں آئے تھے کچھ عرصہ پہلے بزرگ, تو اسی دوائیوں کے متعلق بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے جیب سے ایک انجیکشن نکالا, ٹیکا, اور کہا کہ یہ ہم نے بنایا ہے, ہماری فیکٹری بنا رہی ہے. وہ فارماسسٹ تھے. کہا کہ میں بنا رہا ہوں, ہماری فیکٹری میں یہ بن رہا ہے, اور اس کی کل لاگت جو اس پر خرچہ آتا ہے یہ 3 روپے ہے. 3 روپے میں یہ انجیکشن بنتا ہے. اور مارکیٹ میں کہا کہ یہی ابھی لے جائیں, یہ سیمپل آپ جا کے مارکیٹ سے خریدے, 300 روپے میں بک رہا ہے. 3 روپے کی لاگت سے بننے والا ٹیکا یہ میڈیکل سٹور میں 300 روپے میں بک رہا ہے. تو ظاہر ہے جو پیداوار ہے جس کی, وہ تو نہیں یہ قیمت بڑھاتا, یہ دلالی ہے بیچ میں. پھر ان سے پوچھا میں نے کہ یہ قیمت بڑھتی کیسے ہے, تو انہوں نے پھر بیچ میں بتائے کہ کتنے دلال بیچ میں پڑتے ہیں, جو یہ بیچ والا سارا ریٹ جو ہوتا ہے یہ سارا نکالتے خریدار سے ہیں اور کھاتے یہ سارے ہیں. پوری ٹیم ہے دلالوں کی, آڑتیوں کی, اور اس میں سے جو دوا بنانے والوں کو ملتا ہے وہ بہت کم ہے. اس کو 3 روپے نہیں ملتے, وہ بھی 100 روپے اس کو مل جاتا ہے, لیکن باقی 200 روپے دلال کھا جاتے ہیں. اصل چیز 3 روپے کی ہے. یہ معیشت کی دنیا دلالوں کے ہاتھ میں ہے, اور دلالوں نے لوگوں کے لیے جینا حرام کیا ہوا ہے, محروم کیا ہوا ہے ان کو بنیادی ضرورتوں سے. پاکستان چینی پیدا کرنے والا ملک ہے, دلالوں کی وجہ سے یہ چینی, اب گزشتہ حکومت میں چینی کہاں جا پہنچی تھی, اور اب جو حکومت آئی ہے انہوں نے 70 روپے اس کی قیمت لگائی ہے. یہ بھی زیادہ ہے, اتنے میں نہیں پڑتی, چونکہ پاکستان کی اپنی پیداوار ہے, مقامی پیداوار ہے, باہر سے تو نہیں لیتے آپ. اور یہ جو گنا پیدا کرتے ہیں جو کسان, ان کو کتنا ملتا ہے فیکٹریوں سے, ان کو اتنا بھی نہیں ملتا کہ اگلی دفعہ پھر گنا کاشت کر سکیں. اور خصوصاً مالک زمین کا اسے چھوڑ دیں, مزدور جنہوں نے یہ گنا کاشت کیا ہے, گنا اگایا ہے, پانی دیا, حفاظت کی اور کاٹا ہے اور مل تک پہنچایا ہے, ان کو کیا ملتا ہے؟ شاید ایک ٹائم کی روٹی بھی نہیں ملتی ان کو اس ساری محنت کے نتیجے میں. باقی سب دلال ہیں, وہ سارا پیسہ وہ بنا لیتے ہیں. معیشت, دلالوں کی معیشت میں انسان کو نہ خوراک میسر ہے, نہ غذا میسر ہے, نہ دوا میسر ہے, نہ ضرورتیں انسان کو میسر ہیں. دلالوں کی معیشت اس طرح کی ہوتی ہے. استاد معظم ہمارے فرماتے ہیں کہ دلالوں کی علم بھی اسی طرح کا ہوتا ہے, کہ اگر دلال بیچ میں ایک طبقہ پیسہ پیدا ہو جائے جو علم تولید نہیں کر سکتا, علم کی پیداوار نہیں ہے اس کے پاس, چونکہ بنجر زمین ہے. دلالوں کی اپنی کھیت نہیں ہوتے, باغات نہیں ہوتے, دلالوں کے بنگلے ہوتے ہیں, سوسائٹیاں ہوتی ہیں, فیکٹریاں ہوتی ہیں, بینک بیلنس ہوتا ہے ان کا. یہ زحمت نہیں گوارا کرتے کہ ہم باغات لگا کے خود پالو گائیں. انہوں نے کسی کی محنت کو خرید کے کسی دوسرے کو بیچ دینا ہے. دونوں پر ظلم ہوتا ہے. دلال 2 طبقات پر ظلم کر رہا ہوتا ہے, پیداوار والے پر بھی, جس کی یہ پیداوار ہے سب سے بڑا ظلم اس پر ہے, اور اس سے بڑا ظلم خریدار پر ہے. خریدار سارا بوجھ اٹھاتا ہے, دلال کو بھی. بیچ میں ایک دلال تو نہیں ہوتا, کئی دلال ہوتے ہیں, ان سب کا خرچہ بھی خریدار دیتا ہے, اور پیداوار والے کو جو تھوڑا بہت ملتا ہے وہ بھی خریدار دیتا ہے. یہ 2 طبقات کی کمر ٹوٹتی ہے دلالی کے نظام سے. اگر یہ دلالی علم کے میدان میں اور ہدایت کے میدان میں ہو تو بھی 2 طبقات متاثر ہوتے ہیں, ایک جن کی یہ پیداوار ہے اور ایک جو اس کے خریدار ہیں, جن کو یہ
پیداوار بیچی جا رہی ہے، دی جا رہی ہے، وہ بھی نقصان میں ہوتے ہیں۔ کیوں نقصان میں ہیں؟ ان کا نقصان یہ ہے، ایک تو پیداوار جن کا یہ علم ہے، یہ ان کے نام سے علم پیش نہیں کرتے، اپنے نام سے وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ دلال علم کے یہ اپنی تحقیق ہے، اپنا مطالعہ ہے، اپنا علم ہے، جبکہ سب کچھ نقالی ہے اور دلالی ہے۔ اس میں ایک لفظ اور ایک جملہ بھی آپ کا نہیں ہے، یہ سب آپ نے ان بزرگ علماء، پرانے علماء، مصنفین، مؤلفین، جنہوں نے محنت کر کے، اجتہاد کر کے یہ سارا علم تولید کیا تھا، علم کی پیداوار یہ تھی، یہ ان کی لے کر اپنے نام سے نشر کرتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کے حقوق ضائع ہو رہے ہیں۔ یہ حق ان کا ہے، یہ مانوی، اس علم پر ان کا حق بنتا ہے، ان کے نام سے نشر ہونا چاہیے، تاکہ اگر اس کا کوئی مانوی اجر ہے یا مادی اجر ہے، یہ انہیں ملنا چاہیے۔ مانوی حقوق آج کے زمانے میں زیادہ اس ٹیکنالوجی کے نتیجے میں یہ باعث آئی ہے، اور ان حقوق کو تسلیم کیا گیا ہے، اور ان حقوق کا جو مقدار ہے وہ کہیں زیادہ ہے مادی حقوق سے۔ مثلا اس وقت دنیا کے جو سب سے امیر ترین لوگ ہیں، سب سے بڑے امیر لوگ، وہ سونے کے کاروباری نہیں ہیں، جو گولڈ کا کاروبار کرتے ہیں۔ کسی زمانے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ سب سے زیادہ امیر لوگ ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اسلحہ بنانے والے سب سے امیر لوگ ہیں، پھر اس کے بعد منشیات بیچنے والے سب سے امیر لوگ ہیں، یا جاگیردار لوگ سب سے۔ اب یہ ختم ہو گئی ہے یہ دنیا۔ سب سے امیر لوگ دنیا میں وہ ہیں جنہوں نے نہ کھیت ہے ان کا، نہ فیکٹری ہے ان کی، کچھ بھی نہیں ہے، جسمانی کوئی چیز نہیں بناتے، وہ سافٹ ویئر بناتے ہیں، الیکٹرانک اشیاء بناتے ہیں، الیکٹرانک اشیاء نہیں، الیکٹرانک پروگرام بناتے ہیں، جیسے سافٹ ویئر ہے، یہ سافٹ ویئر بناتے ہیں، ہارڈ ویئر نہیں بناتے۔ پہلے ہارڈ ویئر والے امیر لوگ ہوتے تھے، ہارڈ ویئر بنانے میں بہت محنت لگتی ہے۔ سافٹ ویئر یہ آپ کے موبائل میں جو پروگرام چلتے ہیں، آپ کے کمپیوٹر میں جو کچھ چلتے ہیں، کمپیوٹر نہیں بناتے، یہ مشین نہیں بناتے، مشین ہارڈ ویئر ہے، یہ سافٹ ویئر بناتے ہیں اس کے اندر، اور یہ اتنے مہنگے ہیں کہ جتنے ہارڈ ویئر کے پروڈکٹ ہیں ان سب پر غلبہ پا گئے ہیں۔ اس وقت ان کمپنیوں کی بادشاہت ہے، ان کمپنیوں کی حکومت ہے، ساری معیشت دنیا کی ان کے کنٹرول میں ہے۔ یہ جب بناتے ہیں کوئی پروگرام یا کوئی سافٹ ویئر بناتے ہیں تو اس کو بڑے مہنگے داموں بیچتے ہیں، بہت مہنگے داموں، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کتنی مہنگی چیزیں ہوتی ہیں ان کی۔ یا یہ علم ہے، یہ قسم کی دانش ہے، علم ہے، یہ فروخت کرتے ہیں۔ اور یہ کام آج انہوں نے یہ حقوق تسلیم کروا کے اور وصول کرنا شروع کیے ہوئے ہیں، جبکہ پہلے صدیوں میں یہ حقوق دلال کھا جاتے تھے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک کتاب ہے نہج البلاغہ، اس کا ترجمہ علامہ مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ یہ تالیف ان کی ہے، جب یہ تالیف ان کی ہے تو حق بھی ان کا ہے۔ کتاب کے اول میں لکھا ہوتا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا کتابوں میں، عرصہ دراز تک مجھے یہ جملہ سمجھ میں نہیں آتا تھا، بہت مدت تک، بچپن میں، نوجوانی میں، ہر کتاب کے اول میں لکھا ہوتا کہ جملہ حقوق مصنف کے لیے محفوظ ہیں، جملہ حقوق ناشر کے لیے محفوظ ہیں۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ کیا حقوق ہیں جو ناشر کے لیے ہیں، محفوظ ہیں، اور کہاں محفوظ ہیں ناشر کے حقوق، اور ان حقوق کو خطرہ کیا ہے، کس سے انہوں نے حفاظت حقوق کو دی ہوئی ہے۔ اپنے جیسوں سے ہی رہنمائی لیتے تھے، وہ بھی کوئی خاص رہنمائی نہیں کرتے تھے کہ اس جملے کا معنی کیا ہے، کہ جملہ حقوق ناشر کے لیے محفوظ ہیں۔
جملہ حقوق مصنف کے لیے محفوظ ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ حق، تالیف کا حق، اس کا معاوضہ، اس کے پیسے، یہ کتاب چھپے گی، بکے گی، اور جو اس کی قیمت ہوگی وہ اس ناشر کی ہے یا مؤلف کی ہے۔ ناشر عموماً دلال ہوتے ہیں، کتابوں کے دلال ہیں ناشر، مؤلف کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ مفتی جعفر حسین صاحب کو مجھے نہیں معلوم زندگی میں کچھ ملا یا نہیں، لیکن ان کی کتاب زندگی میں بھی چھپ گئی تھی، بعد میں بھی کتنے روپے مفتی جعفر حسین کو اس ترجمے کے یا ان کی خاندان کو ملے ہیں یہ وہی بتا سکتے ہیں۔ لیکن آپ پاکستان میں دیکھیں تو جگہ جگہ آپ کو یہ کتاب نظر آئے گی، ان کا ترجمہ، اور مہنگا بھی ہے، بھاری قیمت ہے اس ترجمے کی۔ کاغذ اتنا اچھا نہیں ہے، طباعت اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن قیمت بہت اچھی ہے، بہترین قیمت ہے، اعلیٰ قیمت ہے۔ یہ قیمت کس کی جیب میں جا رہی ہے؟ یہ حق تو مفتی صاحب کا ہے ہمیشہ کے لیے، جب تک نہج البلاغہ ہے مصنف کی ہے، ترجمہ یعنی ترجمہ مصنف کا ہے یہ، لیکن یہ کما کون رہا ہے اس سے؟ اور غلط بھی چھاپتے ہیں، تعریف شدہ بھی چھاپتے ہیں، بہت ہی بے ڈھنگی طریقے سے چھاپتے ہیں۔ 1 روپیہ مفتی صاحب کے کھاتے میں نہیں ڈالا جاتا، سب یہ دلال کھا جاتے ہیں۔ اب آپ توجہ کریں کہ اتنا مادی اشیاء کی دلالی میں منڈی کے دلال اتنا ظلم نہیں کرتے جتنا علوم کے دلال ظلم کرتے ہیں۔ حقوق کس کے ہیں، کتاب کس نے لکھی، تحقیق کس کی ہے، یہ کس کے نام سے، مانوی حقوق بعض اوقات تو اپنے نام سے یہ ساری چیزیں چھاپ لیتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک کتاب شہید حسینی رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد بہت کم عرصے میں، یعنی ان کی شہادت کے شاید چند مہینے بعد، 3-4 مہینوں کے بعد، وہاں قم مقدسہ میں طلاب کے ایک گروہ نے مل کر ان کی ایک کتاب بنائی، یادوارہ شہید حسینی، اور وہ بہت اچھی کتاب تھی، ابھی بھی ایک حوالہ اور ریفرنس سمجھا جاتا ہے ایران کے اندر۔ پھر اس کے بعد شہید کی پہلی جب شہادت کی برسی آئی، اس برسی پر ایک بڑا پروگرام رکھا گیا، بہت بڑی بڑی شخصیات کو دعوت دی گئی، وہ تقریر کے لیے آئے۔ ایک آیت اللہ جنتی جو ابھی بہت بڑا نام ہے ایران کے اندر، مجلس خبرگان کے رئیس ہیں، اور بہت سارے شورائے نگہبان کے بھی رئیس ہیں، ان کو وہ کتاب میرے سامنے، میں کھڑا ہوا ہوں، اور چونکہ اس کتاب پہ ہم نے نام نہیں لکھا کہ یہ کس کی تالیف ہے، وہ مؤسسہ شہید کے نام سے لکھی تھی، نام مصنف کا نہیں تھا، تو میرے سامنے ایک شخص نے ان کو پیش کی اور کہا کہ یہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے اور یہ میری تالیف ہے اور میری تصنیف ہے، اور انہوں نے بہت سراہا کہ آپ نے اتنا بڑا کام اتنی کم مدت میں کر دیا۔ اب ظاہر ہے یہ کام کرتے ہیں دلال، اب بیچی تو نہیں اس نے، لیکن اس کے بدلے میں ظاہر ہے اب اس نے اتنی بڑی شخصیت سے کتاب کا حوالہ دے کے تعلقات بنائے ہیں، اب کیا کیا اس نے فائدہ اٹھایا ہوگا وہ خود جانتا ہے، اس کا خدا جانتا ہے۔ یہ مبتلا بے چیزیں ہیں کہ مصنفین، مؤلفین، مولدین جو کوئی علم تولید کرتے ہیں، جن کی یہ بات ہے، نظریہ ہے، اس کو دوسرے دلال، علامہ اقبال کی کتابیں کتنے لوگ چھاپتے ہیں، کس عنوان سے، اس میں علامہ اقبال کو کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، دلال بیچ میں سب کچھ کھا جاتے ہیں۔ یہ جو دلال ہیں علم کے، یہ علم سارا اپنے نام، اس ایک ظلم اس مؤلف و مصنف پر ہے، اس بزرگ پر ہے جس کی یہ بات ہے، یہ اس کے نام سے وہ بات نہیں کرتے، اپنے نام سے کرتے ہیں، بس ایک ظلم اس پر ہے۔ دوسرا ظلم ان لوگوں پر ہے جن کو یہ تعلیم دیتے ہیں، وہ علم ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، کیونکہ ان کو ایکسپائر چیز دے رہے ہیں جس کی مدت گزر چکی ہے۔ دواؤں کے اوپر، بہت ساری چیزوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اس کی، آپ کی مادری زبان میں لکھتے ہیں ایکسپائری ڈیٹ، یعنی وہ جو معتبر مدت ہوتی ہے، جائز مدت ہوتی ہے، جس مدت کے لیے یہ چیز مفید ہے،
وہ مدت گزری ہوئی ہوتی ہے. دوائیں اکثر اوپر وہ ٹیگ چینج کر کے اس کا اوپر کور یا وہ اس کے اوپر نشان مٹا دیتے ہیں. کھانے کی کوئی چیز بھی لو پہلے اس میں دیکھ لیا کرو کہ یہ بنی کب ہے اور کب تک مفید ہے. یہ اس تاریخ کے بعد استعمال نہ کرو، پرانی چیزیں استعمال نہ کرو. لیکن دلال بیچ دیتے ہیں پرانی چیزوں کو، تاریخیں مٹا کے کوئی ہیر پھیر کر کے یہ پرانی چیزیں ساری بیچ دیتے ہیں. علم میں بھی ایسا ہی ہے. یہ دلال علوم ایک یہ کام کرتے ہیں کہ وہ مدت انقضاء، وہ منقضی مدت والی علم پیش کرتے ہیں. یعنی اس نسل کا علم اس کو نہیں دیتے، گزشتہ نسلوں کا علم اس کو بیچتے ہیں کہ یہ ہدایت ہے، یہ رہنمائی ہے تمہارے لیے. وہ بھی ایک ظلم ان کے پر کرتے ہیں. خود عالم کہلاتے ہیں، احترام کہلاتے ہیں، فیسیں لیتے ہیں، تنخواہیں لیتے ہیں، ان معاوضے لیتے ہیں ان کام کے، اور دے کیا رہے ہیں؟ ایکسپائر علم. یہ چند سو سال پہلے کا ہے، یہ اس نسل کے کام آنے والی چیز ہے. آج کی نسل کا کون سا اس سے مسئلہ حل ہوگا؟ کوئی بھی علم ہو، سائنس کا علم ہے اگر، تو وہ اپ ڈیٹ علم ہونا چاہیے. وہ آج کی تاریخ کا ضرورت کا علم ہونا چاہیے. آج کی نسل کی ضرورت کا علم اس کو دو. دین اگر دینا ہے تو آج کی نسل کا دین اس کو دو، جس سے موجودہ نسل ہدایت پا سکے اور جس سے موجودہ نسل رہنمائی حاصل کر کے اپنے مسائل حل کر سکے اور اپنی ضرورتیں پوری کر سکے. پچھلا علم آپ ان کو دے رہے ہو، ایکسپائر علم، اور عالم بھی کہلا رہے ہو، حق بھی کسی کا ہے، کسی کی بات اٹھا کے کسی کو بیچ رہے ہو، آپ شہرت بھی پا رہے ہو، معاوضے بھی لے رہے ہو، اور ان کو ضرورت کی چیز بھی نہیں دے رہے. یہ سب سے بڑی خیانت ہے یہ. لیکن یہ وہ تو کر سکتے ہیں بات اتنی بڑی سخت بات، بلکہ جب انہوں نے یہ بات کی تھی تو مجھے اسی وقت بہت ہی ایک خدشہ ہوا تھا کہ اب ان کے خلاف بھی ایک طوفان اٹھے گا بدتمیزی کا. تھوڑا بہت کیا کچھ لوگوں نے اظہارات کیے، لیکن یہ خوش قسمتی ان کی یہ ہے کہ پاکستانی نہیں ہیں، وہ ایران میں تھے اور اتنی بڑی بات کر گئے ہیں، لیکن وہ طوفان بدتمیزی نہیں اٹھا. ایک تو ان کی شخصیت کا جو اپنا ایک مقام ہے، عالمانہ، مجتہدانہ، مفکرانہ، ظاہر ہے ایک بے نظیر شخصیت ہیں. علم میں ہر عالم کی اپنی خصوصیات ہیں، لیکن جامعیت میں ایک بے نظیر شخصیت ہے، اور میں نہیں موازنہ کر سکتا کہ کوئی ان کے پائے کا اور عالم اس وقت موجود ہوگا. انہوں نے کہا کہ آپ تولید کیوں نہیں کرتے علم؟ یعنی آج کے زمانے میں عالم آج کے زمانے کی نسل اور آج کے زمانے کی ضرورت کو مد نظر رکھ کر اس کو دین بتائے. شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ یہی کام انہوں نے کیا. وہ تمام سابقہ تاریخ علم کی انہوں نے کھنگالی اور اس کو منوعاً نہیں پیش کیا، دلال نہیں بنے. یعنی جو گزشتگان نے کہا تھا وہ اپنے نام پر نشر نہیں کیا، ایک ان پر بھی ظلم نہیں کیا، اور دو وہ موجودہ نسل کو بھی وہ سارا کچھ اٹھا کے نہیں دے دیا کہ یہ آپ کی ضرورت پوری کرے گا. بلکہ مجھے یاد ہے ایک بہت ہی بڑی معتبر کتاب، مقدس کتاب، جو ابھی بھی بڑے احترام سے جانی جاتی ہے، شہید مطہری نے اپنی کتاب میں اس کے بارے میں لکھا ہے، یہ کتب ضالہ میں سے ہے. موجودہ نسل کے لیے، پچھلی نسل کے لیے کتاب ہدایت تھی، موجودہ نسل کے لیے کتب ضالہ میں سے ہے. یعنی ان کتابوں میں سے ہے جو گمراہ کرتی ہے، گمراہی پھیلاتی ہے. نام لے کر، کتاب کا نام لے کر، مصنف کا نام لے کر انہوں نے، آپ مطالعہ کریں، کشف کریں شہید مطہری نے کس کتاب کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ موجودہ نسل کے لیے یہ کتب ضالہ میں سے ہے. یعنی نہیں تعلیم دینی چاہیے اس نسل کو. اپنے زمانے میں جب مصنف نے لکھی تھی یہ بہترین کتاب تھی، اس نسل کے لیے رہنما کتاب تھی. موجودہ نسل کے لیے گمراہ کن کتاب ہے یہ. اب یہ جرأت شہید مطہری کر سکتے ہیں، اگر کوئی اور کرتا تو ظاہر ہے کہ سر تن سے جدا جو دوسرا طبقہ لشکر جہالت بیٹھا ہوا ہے وہ کیا حشر کرتا ان کا. شہید مطہری یہ بات
کر سکتے ہیں۔ اور یہی شہید مطہری کی وہ خصوصیات ہیں کہ اپنے زمانے کے عالم ہیں، العالم بزمانہ ہی۔ شہید مطہری علم کے دلال نہیں ہیں، کسی نسل کا علم اٹھا کے اپنے نام سے، اور وہ بھی ایکسپائری علم اٹھا کے موجودہ نسل کو بیچ دینا، دے دینا، یہ غلطی شہید مطہری نے نہیں کی، لیکن یہ رائج ہے، ہو یہی رہا ہے، اور سب مسالک میں، سب مذاہب میں یہ کام ہو رہا ہے۔ یہ جو حضرت آیت اللہ العظمیٰ جوادی عاملی دامت ظل العالی نے فرمایا ہے، یہ ہر جگہ ہو رہا ہے۔ تمام آپ مسالک کا علمی ذخیرہ دیکھیں، اور کیا پیش کر رہے ہیں آج کی نسل کو، دین کے نام پر کیا بتا رہے ہیں، اس سے ان کی کون سی مشکل حل ہوتی ہے؟ اس لیے یہ حکم قرآن میں تھا، صدیوں سے قرآن میں تھا کہ ربا حرام ہے۔ ابھی عدالت نے بھی کہہ دیا ربا حرام ہے، تو کیا اب ربا پاکستان میں ختم ہونے کا کوئی 1% احتمال ہے؟ 100% احتمال نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ چونکہ موجودہ علماء اس معیشت کی ہدایت کو قرآن سے خود نہیں نکال رہے، گزشتہ نسلوں کی دریافت اور گزشتہ نسلوں کی فہم منتقل کر رہے ہیں ان لوگوں پر۔ انہوں نے اپنے زمانے کے لحاظ سے جو مسائل بیان کیے تھے وہ ٹھیک تھے ان کے لیے، چونکہ یہ موضوع پہلے بیان کیا ہے عشرہ فاطمیہ میں اور کئی اور مناسبتوں سے، اس کو مستقل طور پر بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم زمین پر رہتے ہیں، لیکن جو ہمارا دین ہے وہ زمین سے ماورا پیش کیا جاتا ہے، یعنی اس کا زمین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ہم زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن جو ہمارا دین ہے وہ زمانے سے بھی ماورا سمجھا جاتا ہے، یعنی زمین و زمانہ ہمارے دین میں کسی جگہ دخیل نہیں ہے۔ خوب ذرا اس طرح کا دین ماورائے زمین و زمان، یہ زمینیوں کے لیے اور زمانیوں کے لیے کارآمد نہیں ہوتا، یہ اس نسل کے لیے بہترین ہے جو نہ زمینی ہے نہ زمانی ہے، یعنی فرشتے۔ نہ حکم زمین ان پر لاگو ہوتا ہے، نہ حکم زمان ان پر لاگو ہوتا ہے۔ امام خمینی یہی رہنمائی فرمائی تھی کہ زمان و مکان یعنی زمین و زمان یہ دونوں احکام شرعیہ میں مؤثر ہیں، دخیل ہیں، خصوصاً موضوعات احکام میں زمان و زمین دونوں کا جو دخل ہے۔ تو آپ زمین و زمانی چیز کو زمین و زمان سے کاٹ کر پھر اسے پیش کرتے ہو ان موجودہ نسل کے لیے، تو وہ کیسے ہو؟ مثلا ایک غیر زمینی حقیقت زمینیوں کے لیے کہیں کہ آپ بھی یہ کام کریں، زمینی تو زمینی مسائل کو مد نظر رکھ کر کریں گے، جو زمان کی اس میں ہیں، زد میں ہیں، وہ زمانی مسائل۔ زمانہ اور زمین ایک جیسے نہیں ہیں، جیسے زمین کا جغرافیہ ایک جیسا نہیں ہے، تو اس جغرافیے میں رہنے والے بھی ایک جیسے نہیں ہیں، ان کے تقاضے اور ضرورتیں بھی ایک جیسی نہیں ہیں۔ اسی طرح مختلف زمانوں میں رہنے والی نسلیں یہ ایک جیسی نہیں ہیں، چونکہ زمین میں بھی ہیں، زمانے میں بھی ہیں، ان کا بستر، ان کا فرش زمین ہے، ان کا اوڑھنا کمبل ان کا زمانہ ہے۔ تو جو زمانہ اور زمین کے حالات ہوتے ہیں اسی طرح کے یہ ان کے بھی حالات ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ بدلتے زمین اور بدلتے زمانے کے مسائل کو آپ نظر انداز کر کے تبدیلیوں کو، اور ایک نسل کے مسائل کو ہر نسل کے لیے جاری کر دیں گے تو ایک نسل عاجز آ کر ہاتھ اٹھا لے گی کہ بھئی ہم سے تو نہیں ہوتا۔ یہ وجہ ہے کہ ربا قرآن کی صراحت کے باوجود کہ حرمت ربا مسلمات قرآن میں سے ہے، عدالت نے بھی کہہ دیا ربا حرام ہے، اور حکومت کو وقت بھی دے دیا 2027 تک ربا ٹھیک کر لیں آپ۔ وزیر خزانہ نے بیان دیا ہے کہ ہم عدالت سے مزید رہنمائی لیں گے کہ کس طرح ختم کریں اس کو۔ اب جج یہاں نہیں بولا کہ کیسے ختم کریں اس کو، بتائے نا، ساتھ عدالت بتائی بھی ہمیں کہ کیسے ختم کریں اس کو۔ اب ظاہر ہے یہ جج کا بھی کام نہیں ہے، وزیر خزانہ کا بھی کام نہیں ہے، یہ عالم زمان کا کام ہے، موجودہ زمانے کے عالم کا کام ہے
جو اڑتی نہ ہو، جو واقعاً علم پیداوار کرتا ہو، علم کی تولید کر سکتا ہو اور موجودہ نسل کی ضرورتوں کے مطابق اس کو ہدایت اللہ کی فراہم کر سکتا ہو۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ تقاضا ہر زبان پر اللہ نے چڑھا دیا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، انفرادی طور پر ایک فرد جب کہتا ہے اہدنا، دوسرا فرد بھی کہتا ہے اہدنا، تو ان کی جو ہدایت ضرورت ہے وہ بہت سارے پہلوؤں سے ایک جیسی ہوگی، لیکن چونکہ ان دونوں میں انفرادی طور پر فرق ہے لہٰذا وہ مختلف بھی ہوگی۔ یعنی اللہ نے طبیب کی طرح، دو مریض جاتے ہیں ڈاکٹر سے، جا کر کہتے ہیں ڈاکٹر جی دوا دیں، تو وہ ایک جیسی نہیں دے گا، پہلے ہیں دونوں دوا ہی مانگ رہے ہیں، دونوں بیمار ہیں، لیکن چونکہ دو مریض ہیں، دو مزاج ہیں، دو بیماریاں ہیں، وہ ان دونوں کا الگ الگ معائنہ کرے گا اور دونوں کو دوا دے گا، لیکن الگ الگ دوا دے گا۔ یہ مریض آپس میں تبادلہ بھی نہیں کر سکتے اس دوا کا۔ اب ہدایت، باپ کو بھی ہدایت چاہیے، بیٹے کو بھی ہدایت چاہیے، لیکن یکساں تو نہیں چاہیے، مختلف ہوگی ان کی ہدایت۔ یہ بھی اللہ سے ہدایت مانگ رہا ہے، وہ بھی اللہ سے ہدایت مانگ رہا ہے۔ ایک عورت کو بھی ہدایت چاہیے، ایک مرد کو بھی ہدایت چاہیے، ایک عام آدمی کو ہدایت چاہیے، ایک عالم کو ہدایت چاہیے۔ یہ ہدایت ان کی انفرادی خصوصیات کی بنیاد پر، چونکہ ان کی احتیاجات مختلف ہیں، ان کے اندر فرق ہے، بہت سارے حصوں میں ایک جیسی ہوگی ہدایت، لیکن کچھ پہلوؤں سے وہ ہدایت مختلف بھی ہوگی۔ آپ ایک ہی نسخہ سب کے لیے تجویز کر دیں گے، وہ ہدایت نہیں بنے گی ان کے لیے۔ یہ کسی کے لیے ہدایت ہوگی، کسی کے لیے گمراہی ہو جائے گی۔ جیسے ایک نسل کی ہدایت دوسری نسل کے لیے کارآمد نہیں ہوگی بعض خصوصیات میں، نہ کہ مکمل طور پر، اس سے یہ غلط نتیجہ نہ لیں کہ مکمل طور پر سابقہ نسلوں کی کوئی ہدایت موجودہ نسل کے کسی کام نہیں آتی، نہ، یہ غلطی ہے۔ بہت ساری خصوصیات میں یہ فرق ہے، لیکن بہت سارے حصے میں ہدایت میں یکسانیت ہے، لیکن خصوصیات میں فرق ہو جائے گا۔ ہر نسل کو اللہ تعالیٰ نے اہدنا کی تعلیم دی ہے، ہر آدمی کہے اہدنا۔ ہم اہدنا سے کیا مانگ رہے ہیں؟ ثواب۔ جیسے ہم کسی جگہ یہ سٹوروں میں لکھا ہوتا ہے نا کہ اگر آپ اتنی چیز خریدیں تو یہ انعام آپ کا نکلے گا۔ اگر آپ نے یہ راشن خریدا، اس سٹور سے یہ برانڈ خریدا آپ نے، تو یہ انعام آپ کا نکلے گا۔ اب لوگ ضرورت کے بغیر انعام کی لالچ میں دھڑا دھڑ، انعام 10 روپے کا ہے، خریداری 500 روپے کی کر لیتے ہیں، اس لالچ میں کہ کہیں سے تو انعام نکلے گا، وہ نکل آتا ہے کسی ایک کا۔ یہ ایک حماقت محض ہے کہ فلاں کی اس سے یہ نکل آئے گا۔ اگر ہم کسی ہاسپٹل میں، یہ ہاسپٹل میں کرتے ہیں ہسپتالوں والے، ہم نے ہسپتال بنایا ہے اور چلایا ہے تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ ہسپتال کیا کچھ لوگ کر رہے ہیں۔ اس میں یہ کرتے ہیں کہ آپ دوا ساز ادارے دوائیں بیچنے کے لیے ڈاکٹروں کو آ کر رشوت دیتے ہیں۔ جو ڈاکٹر دوائیں لکھتے ہیں، مختلف کمپنیوں کی یہ دوائیں ہیں، اور ظاہر ہے جس کمپنی کی دوا بکے گی تو کمپنی کو فائدہ ہوگا۔ ہر کمپنی نے ایسے ایک پوری ٹیم رکھی ہوئی ہے، جا کر ڈاکٹروں سے مل کے ان ڈاکٹروں کو اپنے اعتماد میں لیں، پیسے دے کے، رشوت دے کے، تحفے دے کے، اور انہیں کہیں کہ آپ کے پاس جب بھی کھانسی کا مریض آئے تو آپ نے ہماری کمپنی کا شربت اور ہماری کمپنی کی دوا لکھنی ہے۔ اب ڈاکٹر بھی لکھتا جاتا ہے فلاں کمپنی کی دوا، وہ اثر کرتی ہے یا نہیں کرتی اس سے ڈاکٹر کو کوئی سروکار نہیں ہے، چونکہ ڈاکٹر نے معاوضہ لیا ہوا ہے۔ اگر مریضوں کے لیے بھی یہی سہولت جو ڈاکٹروں کے لیے، یہ مریضوں کے لیے بھی رکھ دی جائے کہ اگر اس اسپتال میں مریض آتے ہیں روزانہ، تو جو مریض بھی آئے گا اس اسپتال میں علاج تو ہوگا ہی، اس کا دوا اس کو دی جائے گی، ساتھ اس کو
افطار کا ایک ڈبہ بھی دیا جائے گا. اب جن کے روزے نہیں ہیں یہ بھی مریض بن کے افطار کے ڈبے کے لیے پہنچ جائیں گے اگر اسپتال یہ سہولت مریضوں کو دے. آپ تجربہ کر لیں کسی جگہ بھی ڈاکٹر یا ہاسپٹل اعلان کر دے کہ ہمارے ہاسپٹل میں رمضان میں جو بھی مریض آئے گا اس کو دوا بھی دی جائے گی اور دوا کے ساتھ ساتھ ایک فری افطار کا ڈبہ بھی اس کو دیا جائے گا. خوب آپ دیکھیں کتنا رش اسپتال کے سامنے ہے. لوگ لڑ رہے ہیں, نمبر لے رہے ہیں کہ پہلے مجھے چیک کرو ڈاکٹر صاحب, مجھے بیماری ہے فلاں. لیکن یہ سارا رش, یہ سارا تقاضا دوا کا, یہ جو ہر بھی مریض کہہ رہا ہے کہ مجھے دوا دیں میں بیمار ہوں, اصل میں اس کی خواہش دوا نہیں ہے, علاج نہیں ہے, افطاری کا ڈبہ ہے. افطار کے ڈبے کے لیے یہ شور مچایا ہوا انہوں نے. 1000 آدمی, 2000 آدمی, 10,000 آدمی لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہیں افطار کے ڈبے کے لیے. یہ جو مسجدوں میں شور شرابہ ہے اہدنا الصراط المستقیم, یہ ہدایت کی بات کرتے ہیں, چاہیے افطار کا ڈبہ ان کو. چونکہ اس جملے کے کہنے سے کیا ملے گا؟ ہدایت تو نہیں مانگ رہے, حور مانگ رہے ہیں, وہ مالٹے کیلے جنت کے مانگ رہے ہیں, وہ باقی چیزوں کی خواہش میں ہیں, ثواب کے لیے ہیں. اہدنا پڑھو, اتنی نمازیں پڑھو, نوافل پڑھو, فرائض پڑھو. کیا ملے گا آپ کو اس میں؟ اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا معنی کیا ہے؟ ہدایت فرما, ہدایت فرما. خوب چاہتے کیا ہو؟ ڈبہ. اگر ہدایت ہی دے دی جائے, ڈبہ نہ دیا جائے, اہدنا کہو گے نہیں, پھر اہدنا نہیں کہنا, وہ ڈبہ چاہیے افطار کا. جتنی دفعہ اہدنا کہلوانا ہے کہلوا لو, لیکن آخر میں ڈبہ دینا ہے آپ نے افطار کا. ہدایت اگر دے دی, مثلا ہر انسان لائن میں لگا ہوا ہے الہی اہدنا, اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے یہ لو ہدایت تم جو, تو وہ تو کھڑا ہوا ہے پھر بھی نہیں جا رہا. اب کیوں نہیں جا رہے ہو؟ کہتے ڈبہ ابھی تک نہیں ملا. آپ نے کہا ہوا تھا جو یہ اہدنا پڑے گا تو اس کو ڈبہ دیں گے ہم, تو میں تو ڈبے کے لیے آیا ہوں. اس طرح سے ہدایت خواہش ہی نہیں رہتی. اور جب مانگنے والا, کہنے والا سنجیدہ ہی نہیں ہے, وہ ہدایت سے ہدایت نہیں مانگ رہا, ہدایت کے نام پہ ڈبہ مانگ رہا ہے, تو ہدایت کہاں سے آئے گی اس کے اندر؟ اہدنا الصراط المستقیم, ہدایت ہی طلب ہے, ہدایت کی طلب ہے بس. ہدایت خود انعام بھی ہے, ہدایت عطیہ بھی ہے, ہدایت طلب بھی ہے, اور ہدایت پاداش بھی ہے, جزا بھی ہے. اور ضرورت اسی چیز کی ہے, ہدایت کی. ہر نسل کی. کیوں اہدنا الصراط المستقیم ہر آدمی کے لیے مقرر ہے, اور ہر روز, یعنی اس کا مطلب یہ کہ ہر روز ہدایت درکار ہے, ہر روز کی ہدایت درکار ہے, ہر پل کی ہدایت درکار ہے, ہر پہلو کی ہدایت درکار ہے, اور ہر نسل کو ہدایت درکار ہے, نہ وہ جو دوسرے کو دی ہے. اب یہ بھی ایک ہوتا ہے, بعض لوگ کچھ لینے کے لیے پہلے دوسرے کو دیکھتے ہیں وہ کیا خرید رہا ہے. یہ کئی دفعہ شاید آپ کے ساتھ بھی یہ وقوع ہوا ہوگا کہ آپ جاتے ہیں کوئی چیز لینے کے لیے, آپ کو اس کا نام نہیں آتا جو آپ کو چاہیے, آپ کھڑے ہو کے دوسروں کو دیکھتے رہتے ہیں کہ جب جو چیز مجھے چاہیے اگر وہ اس نے بھی لی تو میں کہوں گا یہی مجھے بھی دے دو. یہ ہوتا ہے, ہوا ہوگا آپ کے ساتھ جب نام نہیں آتا کسی کو. وہ لطیفہ بھی ہے نا کہ ایک شخص گیا یہاں سے پاکستان سے انگلستان, اس کو انگریزی نہیں آتی تھی, اور جا کر اس نے کھانا کھانا تھا, وہاں ہوٹل میں جا کے کھانا کھانے کے لیے بیٹھا, تو اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا منگواؤں. تو تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک آدمی سوپ لے رہا تھا, سوپ مینڈک کا یا مچھلی چھپکلی کا یا جس کا بھی. اس نے سوپ لیا, تو اس کو اب کسی غذا کا نام نہیں آتا تھا, تو اس نے اشارہ کیا کہ یہی جو اس نے لیا ہے یہی مجھے بھی دے دیں. تو وہ اس نے سوپ لا کے دے دیا, اس نے ویٹر نے. اس نے جب کھایا تو وہ بہت بدمزہ سا, وہ
نمک مرچ کے بغیر اور پتہ نہیں کس بلا کا سوپ بنا ہوا تھا، وہ اس سے کھایا نہیں گیا، اس نے وہ پھینک دیا اور انتظار میں تھا کہ اب میں کوئی اور نئی چیز منگواؤں۔ دائیں بائیں جو کھانا کھا رہے تھے ان کو دیکھتا رہا کہ ان کے پاس کیا کیا ہے۔ تو ایک دوسری میز کے اوپر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، وہ روسٹ مرغا کھا رہا تھا وہ، اور اس نے جو کھایا تو وہ مرغا بہت لذیذ تھا، وہ ختم ہو گیا۔ تو اس بندے نے جو مرغا کھا رہا تھا وہ ختم ہونے کے بعد اس نے ویٹر کو بلایا اور اس ویٹر کو کہا کہ دوبارہ اگین، اس کو کہا کہ اگین یعنی ایک اور پلیٹ لے کر آؤ۔ ویٹر گیا، دوبارہ جا کر یہ مرغا لا کے اس کے سامنے ایک اور رکھ دیا، اس نے پھر کھانا شروع کر دیا۔ اس نے یہ سمجھا کہ مرغے کو اگین کہتے ہیں، اس نے ویٹر کو بلا کے کہا کہ میرے لیے بھی اگین۔ اس نے کہا کیا چاہیے؟ اس نے کہا اگین۔ وہ بدمزہ سوپ ایک اور اٹھا کے لے آیا اس کے لیے۔ تو یہ لڑ پڑا اس کے ساتھ اور اس نے کہا کہ اس کا اگین وہ ہے، میرا اگین یہ کیوں ہے؟ خوب ہم ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی بھی طلب کرتے ہیں۔ مثلا ہدایت کون سی چاہیے، وہ کیا مانگ رہا ہے؟ اگین نہ کہو، کچھ اور چیز، سوپ بدمزہ مل جائے گا آپ کو اگر دیکھا دیکھی اللہ سے ہدایت مانگی۔ ہر ایک کی ہدایت، ہر نسل کی ہدایت، ہر طبقے کی ہدایت مختلف ہے، متفاوت ہے دوسروں سے۔ ہم دیکھا دیکھی مانگتے ہیں، چونکہ پچھلی نسل نے یہ مانگا تھا ہم نے بھی یہ مانگا، اگین کہا، اللہ نے اگین ہی کر دیا، ٹھیک ہے تم بھی رہو۔ کیا مانگا تھا؟ رسومات، خوب ہمیں بھی رسومات دے دی گئی، یہ لو اس سوپ پہ گزارا کرو۔ تم جب ہدایت طلب کرتے ہو تو کیا مانگا آپ نے خداوند تبارک و تعالیٰ سے؟ نیتوں میں کیا تھا؟ کبھی دیکھا دیکھی مانگ لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ جو مانگو گے میں دوں گا، چونکہ اللہ رب ہے، پروردگار ہے، فرمایا ہے کہ جو طلب کرو گے میں دوں گا۔ جو کہتے ہیں دنیا دے، ان کو دنیا دے دوں گا، جو کہتے ہیں حسنات دے، آخرت دے، ان کو آخرت دے دوں گا۔ کلن نمدو ہؤلاء و ہؤلاء، ہر ایک کو دیں گے، اس کو بھی اور اس کو بھی دیں گے۔ اب یہاں انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب یہ ہدایت کا تقاضا اتنا عمومی کر دیا گیا ہے ہر آدمی کو، اور وہ بھی روزانہ اور بار بار، نہ ڈبے کے لیے، ہدایت کے لیے، ہدایت کا تقاضا ہدایت کے لیے ہے، افطار ڈبے کے لیے نہیں ہے۔ اور ہدایت ہر فرد کی دوسرے سے متفاوت بھی ہو سکتی ہے خصوصیات میں، جس طرح دوا متفاوت ہو سکتی ہے۔ وہی دوا اگین نہ کہو جا کر، اگر کسی کو مثلا پیٹ اس کا کام نہیں کر رہا تو وہ دوا لیتا ہے جی کہ مجھے دوا دو تاکہ مثلا میرا پیٹ کام کرنا شروع کر دے، تو آپ نہ کہو اگین، پہلے ہی پیٹ لوز ہے اور اگین کر کے تو بالکل اپنے لیے مصیبت نہ کھڑی کر لو، چونکہ ڈاکٹر سے جو کہو گے وہ تو دے دے گا آپ کو۔ پہلے آپ کی جانچ ہو، پہلے آپ کو خود پتہ ہو، اپنا آگاہی ہو اپنی، چونکہ جب آپ اہدنا مانگ رہے ہیں تو وہ ہدایت آپ کے اپنے حساب سے ہے۔ ہر چند ہدایت کا متعلق مفعول صراط مستقیم ہے، یہی صراط مستقیم ہی ہدایت ہے جو ملے گی آپ کو، طلب اسی کی ہے۔ یہ صراط مستقیم بھی ہر نسل کا متفاوت ہے، مصداق کے لحاظ سے مختلف ہے، ہر طبقے کے لحاظ سے متفاوت ہے۔ اور بعد میں رہنمائی ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہے ان والا صراط مستقیم، اب اس کی بھی تشریح آ جائے گی۔ وہ بھی یہ بات نہیں مصدقہ ہو رہی ہے کہ آپ نے حتماً پچھلوں والی ہدایت مانگنی ہے جو ان نسلوں کو ان کے زمانے میں اور ان کی زمینوں پر تھی، نہ، آپ نے یہ جو حوالہ دینا ہے، یہ جو ریفرنس آپ دے رہے ہو، ان لوگوں والی ہدایت، صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم، وہ جس طرح جن پر تو نے انعام کیا ہے ان والا صراط مستقیم۔ پس یہ انسان کو یہاں اس ہدایت کے منشور میں، فاتحۃ الکتاب میں، آغاز
قرآن کریم میں اصل موضوع پر قرآن لے آیا ہے تاکہ ڈبے کی طرف توجہ نہ رہے، ہدایت کی طرف توجہ رہے آپ کی. اور ہدایت بھی آپ نے ہر ایک نے خود مانگنی ہے، نیابت نہیں دینی. خود جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک دوسرے کو التماس دعا، کہ ہمارے لیے دعا کرنا. ہدایت میں یہ نہیں کہہ سکتے التماس ہدایت کہ اپنے لیے ہدایت لے لینا. آپ نے خود اپنی ہدایت کا تقاضا اپنی زبان سے کرنا ہے. ورنہ اگر ہدایت ہر ایک کی مستقل نہ ہوتی، ہر نسل کی ہدایت اس کے اپنے حساب سے نہ ہوتی، تو پھر ہر نسل کو یہ تعلیم دینے کی ضرورت نہیں تھی. کوئی اور تعلیم دے سکتے تھے. باقی الفاظ قرآن کریم میں ہیں، کوئی ذکر دے دیتے اس کی جگہ پر. مثال دی آپ کو، جیسے مثلا اللہ نے ہدایت ہمیں دینی ہے، ہم نے ہدایت اللہ سے طلب کرنی ہے. آج کے موجودہ حقائق کے تناظر میں اللہ سے ہدایت طلب کرنی ہے. گزشتہ نسلوں کا آج ہم سے مختلف تھا. وہ اس طرح سے نہیں تھے جیسے ہمیں، یعنی ان کے وسائل زندگی یہ نہیں تھے، ان کے مسائل زندگی یہ نہیں تھے، ان کے بہت سارے پہلو ہم سے، وہ بہت راحت اور آسان زندگیاں گزار رہے تھے. آپ بہت پیچیدہ زندگیاں گزار رہے ہیں. اس پیچیدہ دور زندگی میں ہدایت بھی اتنی ہی دقیق چاہیے جتنی پیچیدہ زندگی بن گئی ہے. ان کے ہاں اتنی پیچیدگی نہیں تھی، اتنی ظرافت نہیں تھی جتنی ان کے لیے سیدھی سیدھے. ان کا صراط مستقیم بہت ہی سیدھا تھا. ہمارا صراط مستقیم ہمیں تلاش کرنا ہے. ہمارا صراط مستقیم زیادہ غبار ہے اس کے اوپر پڑا ہوا ہے. ان کے صراط مستقیم کے ارد گرد کچھ بھی نہیں تھا، ملبہ نہیں تھا، لہٰذا آسانی سے انہیں نظر آ سکتا تھا. ہمارے صراط مستقیم پہ ملبہ ہے بہت پڑا ہوا، وہ دبا ہوا ہے اس کے اندر. وہ سارا اس سے ہٹائیں گے تو پھر ہمارا صراط مستقیم ہمیں ملے گا. اب مفردات آیت کا ہم نے نہیں ابھی معنی کیا. اس آیہ کریمہ میں اہدنا الصراط المستقیم میں 3 بنیادی الفاظ ہیں جو آیت کے مضمون کو تشکیل دیتے ہیں: ہدایت، صراط اور مستقیم. یہ 3 تشریح جب ہوں گے، کھلیں گے، پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم کیا طلب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. ہدایت، صراط اور مستقیم کے الفاظ سے تقاضا کیا ہے ہمارا رب سے، اپنے مالک سے، اپنے خالق سے، اپنے الہ و معبود سے، فرمان روا سے تقاضا کیا کر رہے ہیں ہم. یہ بعد میں انشاءاللہ بیان ہوگا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین.